بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون الرشید نے محمد بطال رومی سے ان کا واقعہ دریافت کیا جو ان کے ساتھ روم میں پیش آیا۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں روم کی چراگاہوں میں گھوم رہا تھا اور اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اتنے میں مجھے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے اچانک پیچھے دیکھا تو ہتھیاروں سے لیس ایک سوار نیزہ ہاتھ میں لیے میری طرف آ رہا ہے۔ جب وہ میرے قریب آیا تو کہنے لگا کہ کیا آپ نے محمد بطال کو دیکھا ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ بطال تو میں ہی ہوں۔ میری باتیں سن کر وہ گھوڑے سے اترا اور میرے پاؤں چومنے لگا۔ میں نے اس کو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر اور اس کا پیار دیکھ کر میں نے اس کو دعا دی۔ ہماری یہ باتیں شروع تھیں کہ اچانک 4 گھوڑ سوار ہماری طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ یہ دیکھ کر میرے ساتھی نے مجھے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان سے مقابلہ کروں۔ میں نے اس کو اجازت دے دی۔ میرے ساتھی نے ان 4 گھوڑ سواروں سے مقابلہ کیا اور آخر وہ قتل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ گھوڑ سوار میری طرف بڑھے۔ جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو مجھے اتنی اجازت دے دو تاکہ میں اپنے ساتھی کی تلوار لے لوں اور گھوڑے پر سوار ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے ساتھی کی تلوار اٹھائی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جب ہماری لڑائی شروع ہونے لگی تو میں نے کہا کہ تم لوگ 4 ہو اور میں 1، اس لیے ایک ایک مقابلے کے لیے آؤ۔ وہ ایک ایک میرے ساتھ مقابلے کے لیے آئے، یکے بعد دیگرے 3 لوگوں کو میں نے قتل کر دیا۔ ابھی 4تھا باقی رہ گیا تو اس کے ساتھ بہت شدید جنگ ہوئی، یہاں تک کہ ہمارے نیزے بھی ٹوٹ گئے۔ ہم گھوڑے سے اتر کر اپنی ڈھال اور تلوار سے مقابلہ کرنے لگے۔ جنگ چلتی رہی یہاں تک کہ تلواریں بھی ٹوٹ گئیں۔ سارے ہتھیار ٹوٹنے کے بعد ہم نے کشتی شروع کر دی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ سارا دن لڑنے کے بعد بھی کسی نے ہار نہ مانی۔ میں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس جنگ کی وجہ سے میری فرض نماز بھی رہ گئی ہے۔ وہ کہنے لگا میری بھی رہ گئی ہے، کیونکہ وہ بھی نصارہ کا پادری تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آج تم واپس جاؤ اور ہم اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، رات کو آرام کر کے صبح پھر مقابلہ کریں گے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اگلی صبح نماز کے بعد پھر ہماری جنگ شروع ہوئی تو میں نے اس کو نیچے گرا دیا۔ اس نے معافی مانگی تو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر لڑائی ہوئی تو وہ میرے اوپر حاوی ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ ایک بار میں نے تجھے معاف کیا ہے، اب تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ تیسری مرتبہ لڑائی میں پھر وہ جیت گیا تو میں نے اس کو کہا کہ پہلی لڑائی میں پہلے احسان میں نے کیا تھا، اب تم پہلے احسان کرو۔ اس نے کہا تیری مرضی، لیکن جب 4تھی لڑائی ہوئی تو اس نے مجھے پھر گرا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ تو محمد بطال ہے، اب تو ضرور تجھے ذبح کروں گا اور روم کی سرزمین کو تجھ سے نجات دلاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا اگر میرے اللہ نے چاہا تو مجھے قتل نہیں کر پائے گا۔ اس نے خنجر نکالا اور کہنے لگا تو اب اپنے رب کو کہہ کہ مجھے روک لے۔ میں نے دیکھا کہ میرا وہ ساتھی جو قتل ہو چکا تھا اچانک اٹھا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور ایک آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔